تو سب سے پہلا کام کیا بتایا گیا کہ اگر عورت اطاعت نہیں کرتی، تمہیں تمہارا حق نہیں دیتی، تو تم اس کے ساتھ نرمی برتو. فعظوہن، نصیحت کرو، سمجھاؤ بجھاؤ. نہیں مانتی، سنتی ہی نہیں، اس پر توجہ ہی نہیں دیتی. اب کیا کرو؟ وہجروہن فی المضاجع، کٹی کر لو، یعنی بستر چھوڑ دو اس کا. بیڈ روم بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیڈ روم الگ کر لو، یا بیڈ الگ کر لو، یا ممکن نہ ہو اور جگہ نہ ہو یا اور بیڈ نہ ہو تو منہ موڑ لو، یعنی ناراضگی کا اظہار، خفگی کا اظہار. اب دیکھیں کہ بہت سے معاملات اس سے پھر سلجھنے لگتے ہیں. عورت کے لیے شوہر کی بے رخی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی، ناقابل برداشت. جب دیکھتی کہ شوہر ناراض ہو گیا تو پھر اس کو فکر ہونے لگتی. وہجروہن، ان کو چھوڑ دو. لیکن بخاری میں آتا ہے لا تہجر الا فی البیت، گھر چھوڑ کے نہیں جانا. شوہر کو منع کیا کہ گھر نہیں چھوڑنا، گھر کے اندر ہی رہنا ہے. یعنی اصل میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جسمانی تعلق منقطع کر لے، بات چیت چھوڑ دے، تھوڑا موڈ آف کر لے، شاید بے رخی سے. پہلے کیا ہے؟ نرمی کرے. نرمی نہیں چلی، اب سختی کر لے، یعنی بے رخی کر لے. کچھ لوگ سمجھانے سے مان جاتے ہیں، معاملہ حل ہو گیا. کچھ لوگ ناراضگی سے مانتے ہیں، وہجروہن سے مان جاتے ہیں. لیکن کچھ ایکسیپشنل کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دوا اثر کرتی، نہ انجیکشن اثر کرتا ہے، ان کے لیے آپریشن ضروری ہوتا. کچھ بیماریوں کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی چارہ نہیں، اوپن ہارٹ سرجری ضروری. اب اس کے لیے کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. اس ایک لفظ سے اتنا بھڑکتی ہیں عورتیں. دیکھ، اللہ نے تو ہمیں کوئی عزت ہی نہیں دی، لکھا مارو ان کو. اب اگر آپ ساری آیت چھوڑ کے صرف مارو والی پکڑ لیں تو زیادتی والی بات ہوگی نا. یہ نہیں دیکھا کہ کب مارو، کیوں مارو، یا کتنا مارو، یا کس کو مارو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا؟ کبھی زندگی میں کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک مثال نہیں. ورنہ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو آپ خود مار کے دکھاتے. لیکن آپ کی سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں نا، تو یہ ایک طرح سے شاک لگانے والی بات. اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ مار کے ہڈی پسلی توڑ دو. دو چیزیں شرائط ہیں ساتھ. منہ پہ نہیں مار سکتے. نمبر 2، ایسی مار نہیں مار سکتے کہ نشان چھوڑے. یعنی مارنے میں کوئی مار غیر مبرح کا لفظ آتا ہے، ایسی مار نہیں کہ جس میں ان کے جسم پر کوئی نشان آئے. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جیسے مسواک، ٹوتھ برش، ایک پین. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ صرف یوں اشارہ، کیونکہ یہ کہا گیا نا ایسی مار نہ مارو کہ چوٹ آئے. یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ چوٹ نہ آنے دینا. تو پھر اگر چوٹ نہ آئے تو وہ کون سی مار ہے جس میں چوٹ نہ آئے؟ چوٹ تو آئے گی، لگے گی تو چوٹ آئے گی. تو اس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی کہ اس طرح، یعنی جسے ڈنڈا دکھانے والی بات ہوتی ہے نا، غصے کی انتہا، یعنی مارنے کی بجائے یعنی دکھانا. اور ابن عباس نے کہا کہ صرف جیسے مسواک جیسی چیز کو، یعنی جیسے کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے، کیونکہ کسی بھی سخت چیز کو دیکھ کر عورت ایک دم جھٹکا لگتا ہے اس کو کہ اچھا اب ہاتھ اٹھے گا، مار نہیں کھا سکتی. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک اصلاح کا وہ رکھا گیا. اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو اتنا مظلوم ہو، آخر اس کا کتھارسس بھی تو ہونا تھا نا. ایک مرد جس کی بیوی بدتمیزی کرتی، بد کلامی کرتی، بات نہیں مانتی، حجت بازی، بحث، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے وفا بھی ہے، اب روز غصے میں ہے، شوہر روز غصے میں ہے، کسی طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں رہی، ناراضگی کو کچھ نہیں جانتی. تو کیا اب چھوڑ دیا جائے اس کو اس حال پہ؟ نہیں. گھر کو بچانے کے لیے آخری چارہ کار کہ آخری درجے تک پھر پریشرائز کرو کہ وہ پلٹ آئے، گھر کو بچائے، لوٹ آئے. ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا طلاق دے دو، نہیں بات مانتی طلاق دے دو. کتنا آسان تھا یہ کہنا. لیکن نہیں، طلاق نہیں، گھر کے اندر رکھتے ہوئے اصلاح. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع بھی کر دیا تھا. تو ہوا یہ کہ عورتیں بہت زیادہ دلیر ہو گئیں اور اس پر پھر اجازت دے دی گئی. اور آپ نے ساتھ ہی اجازت دینے کے ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، اور تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہرگز نہیں ماریں گے. یہ آپ نے خود فرمایا. اجازت دینے کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ. ایک اور چیز کہ ابتداء میں جب سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا
سعد بن ربی نے اپنی بیوی کو جنگل میں یعنی باہر کہیں ایک تھپڑ مار دیا. کوئی بات ہوئی ہوگی, خاتون اپنے باپ کے پاس آ گئی. باپ بیٹی کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے. آپ نے فرمایا اول تقتص من, جاؤ تم بھی بدلہ لے لو, تم بھی مار لو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف پسند تھے. آپ نے کہا جاؤ بدلہ لے لو, تم بھی مار لو. وہ چلی گئی کہ وہی آ گئی کہ نہیں, عورت نہیں مارے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردنا امرا واراد اللہ امرا والذی اراد اللہ خیر. ہم نے ایک چیز چاہی تھی اور اللہ نے کچھ اور چاہا, اور جو اللہ نے چاہا وہی زیادہ بہتر ہے. اس کو کیوں بہتر کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر عورت مارے گی تو مرد کو بھڑکا کے زیادہ مار کھائے گی. اب دیکھیں نا, جب دو بچے لڑتے ہیں تو جو اس میں طاقتور بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو پیس ڈالتا ہے. اب ایک نرم و نازک عورت کو اگر اسلام کہتا ہاں مارو اپنے شوہر کو, تو کیا ہوتا؟ ہلکا سا ہاتھ مارتی شوہر کو عورت اور اپنا ہی ہاتھ دکھا بیٹھتی اور سوج جاتا, اور شوہر کو بھڑکا کے چند مارے اور بھی کھاتی. اب دیکھیں شوہر طاقتور ہے, اس میں عورت کا ہاتھ روک کے عورت کو بچایا گیا کہ تم اس کو پرووک نہیں کرو, تم پرووک کرو گی وہ اور مارے گا, تو اس میں پسے گا کون؟ عورت پسے گی. ورنہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی اور عورت کو کہا نہیں نہیں وہ تو بے شک مارتا رہے, تم نہیں مار سکتی کیونکہ تم عورت ہو. اس کو بھی مارنے کی لمٹس بتا دی گئی, اور وہ دراصل ایک طرح سے جھٹکا دینا مقصود ہے, نہ کہ عورت کو پیٹ پیٹ کے گھر سے نکال دینا. اور پھر خاص طور پر مارنے میں عورت کو جو روکا گیا وہ اسی وجہ سے کہ عورت زیادہ نقصان اٹھائے. اب دیکھیں ویسٹ میں اس وقت عورتیں جو مار کھاتی ہیں, اور کبھی آپ نے بھی شاید کوئی نمونہ دیکھا ہو, بعض اوقات بہت بری طرح پٹی بھی ہوتی ہیں, اچھی خاصی پڑھی لکھی کمانے والی خواتین. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ وہاں جب عورت بھی مارنے پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ زیادہ سخت اسی کے اوپر پڑتا ہے, اسی پر زیادہ برا اثر پڑتا ہے, اس لیے عورت کو روک دیا گیا. پھر اس میں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی پسندیدہ روش نہیں. آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی ایک اجازت اور چیز ہے اور اس کا استعمال اور چیز ہے, اور پھر استعمال کا طریقہ اور چیز ہے. وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ نمبر 1 آخری درجہ ہے اصلاح کا, نمبر 2 شرائط کے ساتھ ہے, نمبر 3 ناپسندیدہ ہے. اگر یہ کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں رہے, میں ایک ایسے کیس کو جانتی ہوں, ہے تو بڑی آکورڈ بات, لیکن چونکہ ہر وقت لوگوں کے قصے کہانیاں سنتی رہتی ہوں, اسی لیے میں کہتی ہوں میں لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. اگر وہ سن کے باتیں نہ سیکھوں تو قرآن کی تفسیر نہ کر سکوں, کیونکہ مسائل کے ہوتے ہوئے جب تفسیر ہوتی ہے تو وہ زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ خود ہی بولتے چلے جائیں. ایک عورت کا کہنا یہ تھا کہ جب تک میرا شوہر مجھے نہ مارے میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. کین یو امیجن؟ وہ شوہر سے مطالبہ کرتی تھی کہ مجھے مارو. ایکسپشنل کیسز ہیں لیکن ہیں. بہرحال وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں, أَطَعْنَكُمْ یعنی اطاعت کرنے لگے, سرکشی چھوڑ دیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. تبغوا بغا, یبغی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کی خواہش کرنا. بغی کا مطلب چاہنا بھی ہوتا ہے نا, کس چیز کو چاہنا؟ حد سے بڑھنا, حد سے تجاوز کرنے کا جواز تلاش کرنا. فلا تبغوا, حد سے بڑھنے کا جواز تلاش کرنا. فرمایا پھر مارنے کے اور ناراض ہونے کے بہانے مت ڈھونڈو. اگر وہ بات مانتی ہیں, اطاعت کرتی ہیں, تو پھر ان کو مارنے کے بہانے مت ڈھونڈو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر پوری قدرت رکھتا ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, بے شک اللہ بلند ہے, بہت بڑا ہے. یعنی اس اجازت سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. اگر ایسا کرو گے تو جو اللہ بلند ہے, تم پہ پوری قدرت رکھتا ہے, وہ تم سے اس جرم کا بدلہ لے گا. یعنی کوئی شوہر جو اپنی بیوی پر کوئی ناروا زیادتی کرے, اللہ اس سے بدلہ لے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفات یہاں آئی ہیں, ان اللہ کان علیًا, اور رحیمہ بھی ہو سکتا تھا لیکن کبیرہ تکرار کے لیے پھر دوسری صفت بڑائی کی استعمال ہوئی کہ اے شوہر تم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو, تمہارے اوپر تمہارا رب تم سے بڑا ہے, وہ تمہیں پوچھنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. اور یوں مرد کے اس وحشیانہ پن کو جو عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے اسے پوری طرح کنٹرول کر لیا گیا. وَإِنْ خِفْتُمْ, چوتھا طریقہ. 3 پہلے ہو گئے نا, چوتھا طریقہ
اور اگر تم کو ڈر ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان اختلاف کا، دشمنی کا، دونوں سے مراد میاں بیوی، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں سخت اختلاف میں ہیں، اگر ایسی کھٹ پٹ ہو گئی کہ جو باہم اب ان سے سلجھ نہیں رہی، تو پھر بھی یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دے دو، نہیں، کیا کرو، اب دونوں کے خاندان انٹرفیئر کریں گے، فبعثوا، تو مقرر کرو، بھیجو، حکمن، ایک حکم، تو مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہ، اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمن، اور ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا، دونوں کون؟ دونوں میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں حکم بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لڑکی والے لڑکی کی سائیڈ لے رہے ہیں، لڑکے والے لڑکے کی لے رہے ہیں، پھر وہی جھگڑا ہے، کوئی اصلاح نہیں ہو رہی۔ تو اگر دونوں حکموں کی یا دونوں میاں بیوی کی نیت ہے اصلاح کی، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا، یعنی بگڑے ہوئے حالات سنور جائیں گے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ جب بہت جھگڑے ہونے لگتے ہیں نا، تو انسان کو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معوف ہو جاتی، اتنی تو میں اتنی تو تکرار ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان سک ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نو وے، اب کوئی راستہ نہیں، بس اب مجھے چلے جانا چاہیے یہاں سے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا لڑنے والوں کو، ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا اور کہا اب دوسرے لوگ بیچ میں آئیں، وہ حالات سلجھائیں۔ اگر دونوں فریقین کی نیت ہے گھر بسانے کی تو اللہ یوفق اللہ بینہما، اللہ بھی توفیق دے دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، خبر والا بھی ہے، اس کو سب پتا ہے کون گھر بسانا چاہتا ہے اور کون صرف اجاڑنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اسی کے مطابق توفیق دیتا ہے، اسی کے مطابق راہیں آسان کرتا ہے۔